بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے پہلے بات کیا تھا کہ بعض دنیا کفر ہے، بعض فسق ہے، بعض غفلت اور بعض دنیا عین ایمان۔ اب جو بات کریں گے ہم لوگ وہ طلبگاران دنیا کی اقسام پہ۔ پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کا مال اس نیت سے حاصل کرتے ہیں کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے، ان کا شمار سخیوں میں ہوتا ہے۔ اگر ان کا عمل ان کی نیت کے مطابق ہوا تو اجر پائیں گے، لیکن اس کے باوجود اس میں سمجھداری نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو کسی ایسی چیز کی خواہش نہ کرے جس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہو کہ اسے پا لینے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ لہذا اس نیت سے مال حاصل کرنے والے سالبہ کے قصے سے عبرت حاصل کرے۔ سالبہ کا قصہ اللہ پاک کے پیارے پیارے رحمت والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سالبہ نام کے ایک شخص نے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر نہ ادا کر سکے۔ دوبارہ پھر سالبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق ادا والے کا حق ادا کروں گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت عطا فرمائی اور اتنی بڑھی کہ مدینے میں اس کی گنجائش نہ ہوئی تو سالبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ پر افسوس۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب سالبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں واپس آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، سالبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ کنز الایمان عرفان، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ پھر سالبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی ہے۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا، پھر
اس صدقے کو خلافت صدیقی میں مسلمان کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانیہ میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیخ جو ہے کتنی خوبصورت آرزو کا اظہار کیا، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر اپنا غم اور چشمے گرایا یا رسول اللہ۔ دنیا طلب کرنے والوں کی دوسری قسم، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دنیا کے طلبگارانوں کی اس قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جن کا دنیا سے مقصد خواہشات کو پورا کرنا اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا ہوتا ہے، ایسوں کا شمار جانوروں میں کیا گیا ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو دوسروں پر فخر کرنے اور بڑا مالدار بن کر نمایاں نظر آنے کے لیے مال حاصل کرتے ہیں، یہ بیوقوف دھوکے بازوں بلکہ مردوں اور ملعونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دنیا سے محبت کرنے والے کا انجام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن دنیا کو ایک بدصورت آنکھوں والی بڑھیا کی صورت میں لایا جائے گا، اس کے دانت آگے کے نکلے ہوں گے اور وہ نہایت بدصورت ہوگی، وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گی، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو کہا جائے گا یہ دنیا جس پر تم فخر کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ رشتہ داری کے تعلقات ختم کرتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، دشمنی کرتے اور غرور کرتے تھے، پھر اس دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ آواز دے گی، اے میرے رب، اے میرے اتباع کرنے والے، اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔